السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اللہ کے فضل سے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم پھر کتاب کے موضوع پر بات کریں گے۔ کتاب انسان کا بہترین دوست اور ساتھی ہے اور رہنما بھی ہے۔ انسان کو اپنی روزمرہ کی مشکلات میں اور زندگی کے کچھ ایسے ادوار آتے ہیں جس میں اسے رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ بعض اوقات وہ رہنمائی انسانوں سے حاصل کرتا ہے اور بعض اوقات وہ کتابوں سے حاصل کرتا ہے۔ کتاب کے کچھ منفی پہلو ہوتے ہیں، کچھ مثبت پہلو ہوتے ہیں جو کہ انسان کی زندگی پر گہرا اثر چھوڑتے ہیں۔ کچھ لوگ کتابوں کو پڑھ کر ہدایت کا راستہ لے لیتے ہیں اور سیدھی زندگی گزارتے ہیں، اور کچھ لوگ کتابوں کو پڑھ کر کچھ ایسی کتابیں ہوتی ہیں جن کو پڑھ کر انسان گمراہ بھی ہو جایا کرتے ہیں۔ تو لہٰذا اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر کتاب کا کچھ نہ کچھ منفی یا مثبت اثر ضرور ہوتا ہے جو کہ اپنے پڑھنے والے کے اوپر کچھ نہ کچھ اثر انداز ہوتا ہے۔ ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں کتاب اللہ کی، جو کہ ہر کتابوں میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، سب سے زیادہ بہترین کتاب ہے، اور جو کہ کسی انسان کی طرف سے نہیں بلکہ اللہ رب العالمین جو کہ کل کائنات کا خالق اور مالک ہے، اس کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے ایک بہترین تحفہ اور ہدایت اور رہنمائی کے لیے ایک راستہ اور ذریعہ اور ایک وسیلہ ہے۔ جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک نائب کو آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا، جس سے کہ نسل انسانی کا آغاز ہوا۔ پھر اسی نسل انسانی کو درست رہنمائی کرنے کے لیے یا درست راستے پر چلانے کے لیے مختلف اوقات میں، مختلف ادوار میں کچھ اپنے چنے ہوئے بندوں کو یعنی کہ انبیاء اور رسل کو بھیجا، اور ان میں سے بعض پر کتابیں نازل فرمائی۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی قرآن کریم بھی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی۔ قرآن پاک نہ صرف یہ کہ مسلمانوں کے لیے بلکہ دنیا کے تمام انسانوں کے لیے، کل بنی آدم کے لیے مکمل ہدایت اور رہنمائی کا ایک ذریعہ ہے، مگر آج کے دور میں تمام انسان خاص طور پر مسلمان اس کے شاندار پیغام سے دور ہو چکے ہیں، جس کی بہت سی توجہ پیش کی جاتی ہیں۔ سب سے بڑی یہ کہ قرآن پاک کیونکہ عربی زبان میں ہے اور عربی کو سمجھنا اور اس کو اپنے عمل میں لانا تھوڑا مشکل ہے، لہٰذا اس وجہ سے مسلمان غفلت میں ہیں۔ نمبر 2، اگر آپ اس کار خیر کے اندر حصہ لینا چاہتے ہیں اور آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ اپنے اندر قرآن پاک کو سمجھیں اور اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں، تو آپ ہمارے ساتھ جڑیے اور اس چیز کا حصہ بنیے اور اپنے پیاروں کو، دوست احباب کو بھی اس کے بارے میں دعوت دیجیے، اور انشاءاللہ اب ہم کل حاضر ہوں گے قرآن پاک کی سب سے پہلی سورت کی سب سے پہلی آیت لے کر۔ اللہ حافظ۔ اور بھی زیادہ بڑھ چکی ہیں، تو لہٰذا لوگوں کا یہ ایک موقف ہوتا ہے کہ جب قرآن پاک نازل ہوا وہ دور بہت سادہ تھا اور لوگ بھی بہت سادہ تھے، اس لیے عمل کرنا انتہائی آسان تھا، لیکن آج کے دور میں اتنی مشکلات کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن پاک پہ عمل کرنا تھوڑا مشکل ہے۔ تو اسی دو سوالوں کو یا دو مشکلات کو حل کرنے کے لیے ہم نے ایک سیریز کا آغاز کیا ہے، جس میں ہم عمل کے لیے ایک آیت روزانہ لیں گے اور اس کے سمجھ کر اس کے اندر سے اپنے لیے عمل کا پہلو نکالنے کی کوشش کریں گے۔ اس کار خیر میں خوب بڑھ چڑھ کر خود بھی حصہ لیجیے، اپنے پیاروں، دوست احباب اور ساتھیوں کو بھی اس کی دعوت دیجیے، اور انشاءاللہ کل ہم پہلی سورت کی پہلی آیت کے ساتھ عمل کے لیے ایک بات لے کر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔